اصول کافی کے اندر کتاب الایمان والکفر اور اس کے ابواب میں سے ایک باب الطاعت والتقوی، اس باب کی یہ تیسری حدیث ہے، حدیث نمبر 3۔ اگر کوئی شوق رکھتا ہو خود دیکھنے کا، اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الطاعت والتقوی حدیث نمبر 3 دیکھ سکتا ہے۔ اس حدیث میں پانچویں امام نے اپنے ایک صحابی کو جو بڑے معروف ہیں، جن کا نام جابر جعفی ہے، ان کو اپنے شیعوں کی صفات بتائی، اپنے شیعوں کی صفات بتائی۔ ہم اکثر مومنین کی خدمت میں یہ عرض کرتے رہتے ہیں اور توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کے بارے میں، اپنے شیعوں کے بارے میں اہل بیت اطہار کے دو طرح کے فرامین ہیں، دو طرح کے فرامین۔ ایک وہ ہے، ایک قسم ان فرامین کی ہے جس میں ائمہ اہل بیت نے اپنے شیعوں کی فضیلتیں اور قیامت کے دن اپنے شیعوں کی کامیابی کا ذکر فرمایا، اپنے شیعوں کا مقام بتایا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور شیعوں کے بارے میں ان کے فرامین کی دوسری قسم وہ ہے جس میں انہوں نے اپنے شیعوں کی صفات بتائی۔ تو دونوں کو جب ملا کے دیکھا جائے تو مکمل تصویر بنتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص فقط آدھی تصویر کو لے لے، مثلا، بلکہ میں آپ سے پہلے سوال پوچھ لوں کہ عام طور پر ممبروں سے بیان کرنے والے وہ شیعہ کے فضائل زیادہ بیان کرتے ہیں یا شیعوں کی صفات جو اہل بیت نے بتائی ہیں وہ زیادہ بیان کرتے ہیں؟ فضائل زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ فضائل حقیقت میں کن کے ہیں؟ اگر سننے والوں کو نہ بتایا جائے تو پھر آپ نے جملہ سنا ہوگا، آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک، آدھا سچ۔ تو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے بہت سارے فرامین میں صفات گنوائی ہیں کہ ہمارے شیعہ جس معاشرے میں رہتے ہیں کن صفات سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا شیعہ ہے۔ تو آپ سنیں گے انشاءاللہ، جوان بھی اور بڑے بھی۔ اس طرح کے فرامین زیادہ تر ممبروں کی زینت نہیں بنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے فرامین سن کر سننے والوں میں جوش و خروش پیدا نہیں ہوتا، اور وہ داد اور وہ چیز خطیب کو نہیں ملتی، جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے خطیب بھی چونکہ سیاڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ سناتے بھی نہیں ہیں، وہ وہی کچھ سناتے ہیں جس پر
داد ملے۔ اب آپ توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا۔ اس حدیث کے راوی وہی جابر ہے، جابر جعفی، جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، جیم عین فے یہ جابر جعفی۔ امام ان سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا جابر، اے جابر، ایکتفی من انتحل التشیع، کیا ایکتفی، کیا کافی ہے؟ کس کے لیے کافی ہے؟ من انتحل التشیع، جو خود کو تشیع کی طرف نسبت دیتا ہے، کیا اس کے لیے کافی ہے؟ خود کو تشیع کی طرف نسبت دیتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی خود کو شیعہ کہتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں اپنے صحابی کو کہ اگر کوئی شخص، کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے میں اہل تشیع میں سے ہوں، کیا اس کے لیے یہ بات کافی ہے؟ کیا بات؟ ان یقول بحبنا اہل البیت، کہ وہ ہم اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہو، کہتا ہو مجھے اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں، کیا یہ بات اس کے لیے کافی ہے؟ ابھی اگر یہاں تک جہاں تک میں پہنچا ہوں ہم رکیں اور اتنے جملے پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو فقط اپنے شیعہ ہونے کے لیے اس بات پر اکتفا کر رہے تھے، کہتے تھے ہمیں اہل بیت سے محبت، لیکن باقی معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ تو انہی کی طرف توجہ کروانے کے لیے امام جابر سے یہ فرما رہے ہیں، اے جابر، کیا خود کو شیعہ کہنے والے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کہتا ہو اسے ہم اہل بیت سے محبت ہے؟ سنیے گا، فرمایا فواللہ، تو اللہ کی قسم۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ تاکہ اگلا بندہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کو یہ احساس ہو جائے کہ بات بڑی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ مثال دے دوں آپ کو، مثال کے طور پہ کوئی کچھ دوست کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی استاد نہیں آیا، تو وہ شرارتیں کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو باہر سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے سر آ رہے ہیں، اسے کوئی لفٹ نہیں کراتا، وہ سمجھتے ہیں کہ مذاق کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم سر آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم سن کے لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں، آرام نال اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو امام نے بھی قسم کھائی۔ یہ قسم کس لیے کھائی؟ تاکہ جو سننے والا ہے وہ اور بیداری سے اور توجہ سے سنے۔ فرمایا فواللہ، تو اللہ کی قسم، ما شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں ہوتا، ہمارا شیعہ، بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں نے آپ کو ریفرنس اور ایڈریس بتا دیے۔ اے جابر، ہمارا شیعہ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم، الا من اتقى اللہ واطاعہ، سوائے اس شخص کے جس میں دو صفات پائی جاتی ہو، ایک اللہ کا تقوی اور دوسری اللہ کی فرما برداری۔ دو صفات۔ فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، تو اللہ کی قسم،
نہیں ہوتا ہمارا شیعہ سوائے اس کے جس کے اندر اللہ کا تقوی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تقوی اور فرما برداری، اطاعت، یہ آپس میں جڑے ہوئے. آپس میں اطاعت وہی کرتا ہے جس میں تقوی ہوتا ہے، اور اگر تقوی نہ ہو، اطاعت کر رہا ہو، وہ کسی اور چکر میں کر رہا ہو، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوتا، کسی اور بدنیتی پر مبنی کر رہا ہوتا. لیکن جس انسان کے اندر تقوی ہو، خود بخود اس کے اندر فرما برداری بھی آ جاتی. اور ہم مومنین کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ جس ہستی کو آپ اپنا پہلا امام مانتے ہو، اس کے القاب میں سے ایک لقب امام المتقین ہے. یعنی دنیا میں جتنے متقی ہیں ان کا سردار، ان کا لیڈر، ان کا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو پھر شیعہ کون ہے؟ جس کے اندر یہ دو چیزیں دکھائی دیتی، جس کی زندگی میں اس کے آس پاس والوں سے پوچھا جائے ان دے وچ کوئی اللہ دا ڈر ہے، تو لوگ کہیں جی بالکل ہے، اللہ تو ڈردا ہے. لوگ پوچھیں اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے جاننے والے کیا گواہی دیں؟ اللہ کا فرما بردار ہے. یہ نہ ہو کہ پوچھا جائے تو بندے آگے سے کہیں جی توبہ توبہ، دور ہی رہو. بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا، امام نے بتائی. اس زمانے میں اہل بیت اطہار کے اپنے زمانے میں جب وہ دنیا میں لوگوں کے درمیان زندگیاں گزار رہے تھے، یہ طبقہ پیدا ہو گیا تھا. اسی انہاں نوں مان لیا، لیکن جو وہ کہتے تھے، جو وہ تعلیم دیتے تھے، وہ ان کے اندر چیزیں دکھائی نہیں دیتی. اس لیے ائمہ نے کئی فرامین ہے، یہ ایک آپ کو سنا رہا ہوں. اب آپ خود سوچیں کہ یہ بات کتنی خطرناک ہے کہ بتانے والے سننے والوں کو صرف شیعہ کے فضائل بتائیں. شیعہ یوں کامیاب ہوں گے، شیعہ بڑے اونچے درجے پر ہوں گے، شیعہ یہ ہوں گے، شیعہ وہ ہوں گے، اور یہ نہ بتائیں کہ جنہوں نے ان شیعوں کے فضائل بتائے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے شیعوں میں کون سی صفات ہوتی ہیں، کن صفات سے وہ پہچانے جاتے. اب اس کے بعد اگلا جو کلام ہے امام کا، یہ حدیث ذرا سی طولانی ہے. حق یہ بنتا ہے کہ اس حدیث کو بڑے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کروایا جائے اور ہر مسجد میں اور ہر امام بارگاہ میں لگایا جائے، اور لگایا بھی اس جگہ پہ جائے جہاں آتے جاتے ہوئے لوگوں کی نظریں پڑیں، تاکہ یہاں بیٹھنے والے نہ بھی بتائیں، ان کو خود ہی پتہ چل جائے کہ اگر کوئی شیعہ کے فضائل پڑھ رہا ہے تو خوش ہونے سے پہلے یہاں سے امام سے یہ بھی پوچھ لے کہ یہ فضائل کن صفات رکھنے والوں کے فضائل. اور پھر انسان کوشش کرے. میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، ہر بندہ، میرے سمیت ہر بندہ، جس جس صفت کا نام آئے، آئینہ بنا کے اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ صفت میرے اندر پائی جاتی ہے، اور اگر پائی جاتی ہے تو کتنی پائی جاتی ہے.
کتنے پرسنٹ؟ اور اگر پائی ہی نہیں جاتی تو پھر کچھ کرے. تو ابھی تک کیا بات ہوئی؟ اے جابر، کیا وہ شخص جو خود کو تشیع کی طرف نسبت دیتا ہے اس کے لیے کافی ہے کہ وہ کہتا ہو مجھے اہل بیت سے محبت ہے؟ تو اللہ کی قسم جابر، ہمارا شیعہ نہیں ہوتا مگر جس میں اللہ کا تقوی ہو اور وہ اللہ کا فرما بردار ہو. پھر فرمایا وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جابر إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَالتَّخَشُّعِ. وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ، اور نہیں پہچانے جاتے، یا جابر، اے جابر، ہمارے شیعہ نہیں پہچانے جاتے مگر ان صفات سے جو میں تجھے بتا رہا ہوں. کیا مطلب پہچانے جاتے؟ آپ اگر کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ کو کوئی کام ہو، کوئی کیس آپ نے لڑنا ہو، کرنا ہو، تو ایک عام بندہ کیا کہتا ہے؟ جا کے پوچھتا ہے کہ چنگا وکیل کیڑا ہے؟ چنگا وکیل کیڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا اہم کیس ہو اور جتنی بندے کی توفیق ہو مالی، اتنا بہترین وکیل ڈھونڈتا ہے. تو عدالتوں میں، کچہریوں میں بہت اچھے وکیل بھی ہوتے ہیں، درمانے بھی ہوتے ہیں اور ڈلے ماٹھے بھی ہوتے ہیں. تو اگر کسی سمجھدار بندے سے آپ وہاں جا کے پوچھیں جس کو عدالتوں کا ماحول پتہ ہے، آپ کہیں کہ میرا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، میں بالکل اس کیس کو ہارنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا، مجھے بہترین وکیل بتاؤ. اگر وہ بندہ سمجھدار ہوگا، جاننے والا، تو آپ کہے گا فلانے بندے کے پاس چلے جاؤ، یا 2-3 بندوں کے نام بتائے گا، بھی ان عدالتوں میں، ان کچہریوں میں یہ 3 یا 4 یا 5 ٹاپ کے وکیل پہچانے ہوئے ہوتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں ایسا ہی ہوتا ہے. تو میرے مولا امام باقر فرما رہے جابر، ہمارے شیعہ کچھ صفات سے پہچانے جاتے ہیں. یعنی جب ان صفات کا ذکر ہوتا ہے کسی محفل میں تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ صفت دیکھنی ہے تو صادقین کے شیعوں میں دیکھو، وہ ٹاپ پر ہے، ان صفات میں وہ ٹاپ پر ہے. اب سنیے کون کون سی صفات. فرمایا وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جابر إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ، نہیں پہچانے جاتے ہمارے شیعہ مگر پہلی صفت التواضع. تواضع کسے کہتے ہیں؟ آسانی کے لیے آپ کو بتاؤں، تکبر کا الٹ ہے. تکبر تو سمجھتے ہیں نا، میں اچا تے باقی سارے نیویں، تیری میرے اگے اوقات کی. یہ جو ڈائیلاگ بولتے ہیں، امام نے فرمایا ہمارے شیعہ اس طرح کے نہیں ہوتے. تواضع. ہم اردو میں اگر لفظ بولیں تو کہیں انکساری، انکسار. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک انگریزی والے جملہ بولتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبل. ٹھیک ہے؟ سب سے آسان طریقہ یہ کہ اس کا الٹ آپ دیکھ لیں. اس کا الٹ ہے تکبر. جس میں تکبر نہ ہو اسے کہتے ہیں یہ متواضع ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا انہوں نے مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع کی. یہ تواضع جو ہے یہ وہی ہے جب مہمان آتا ہے تو بڑی اس کے سامنے انکساری ادب سے، اچھے میزبان، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں بسم اللہ آئیے کھانا کھائیے پڑھائیے، تو کہتے ہیں آپ روٹی 60 چھڑی جا کھا لا، ایسے تھوڑی کہتے ہیں، تواضع کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کھاڑی تو کھا نہیں تو چال نکلے. تو اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تواضع یعنی تکبر کا نہ ہونا.
تو میں آپ ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہاں کہاں پہ مجھے آکڑ آتی ہے. تو امام فرما رہے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے, لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو اس میں اکڑ کوئی نہیں, اس بندے میں تکبر نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے پاس لیکن آکڑ نہیں ہے. عام لوگوں کو بھی بڑے عزت سے احترام سے بات کرتا ہے, ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھانڈے میں دو تھوڑا سا پانی ڈھیر پڑ گیا تو دوڑ میں سریا بھی بڑھ گیا ساتھ, بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. کم ظرف ہوتے, چھوٹا بھانڈا برداشت نہیں ہوتی اگر پیسہ آ جائے کچھ آ جائے, تکبر. دوسری صفت جس سے شیعہ پہچانا جاتا ہے, فرمایا وَالتَّخَشُّعُ, خشوع سنا آپ نے, خشوع اور خضوع, خشوع سے تخشع لفظ بنتا ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ اندر سے اللہ کے سامنے جھک جانا, اندر سے. آپ کو مثال دوں, اگر کبھی دو پہلوان لڑ رہے ہو, بڑے اڑ کے ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہو, فلان کر رہے ہو, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ایک پہلوان ڈھیلا پڑ گیا, اب وہ جان اور جذبہ اس سے حملے نہیں کر رہا, تو آپ ایک جملہ بولو گے, اے لگتا ہے اندرو ہار گیا. ابھی ہار کا اعلان نہیں کیا لیکن اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ اندرو ہار گیا. تو جب اندر سے انسان ٹوٹتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج, اس کے بدن کی بھی جو انداز ہے وہ لوگوں کو بتا دیتی. خشوع اندر ہوتا ہے بندے کے, اللہ کے آگے تسلیم ہونا اور جھکنا یہ بندے کے اندر ہوتا ہے, لیکن یہ اندر موجود صفت اس کی باڈی لینگویج کو ایسا کر دیتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اے بندہ اللہ دے سامنے جھکے ہوئے. یہ بھی جڑی ہوئی ہے تواضع کے ساتھ. نہیں پہچانے جاتے اے جابر ہمارے شیعہ مگر اپنی تواضع سے اور اپنے تخشع سے اور والامانہ اپنی امانت داری سے. گاؤں میں محلے میں کسی نے کوئی اپنی قیمتی چیز رکھوانی ہو, جابر ہمارے شیعہ پہلے اس کے ذہن میں آتے ہیں یہ امانت کی حفاظت کرے گا. یہ نہیں ہے کہ پیسے تم جا کے رکھواؤ گے تو وہ دل میں کہے گا مینو تے آپ بڑی لوڑ ہے, میں تے انتظار کر رہا سا کوئی پیسے ہاتھ لگن, ہن تو دے تے دتے نے, تیرے پوترے ہی لینے میرے کو آ کے, پوتے ہی تیرے لیں گے. اس طرح کے خیانت کار شیعہ نہیں ہوتے. تین ہو گئی. چوتھی وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ, اور اللہ کے ذکر کی کثرت سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے. اللہ کا ذکر تھوڑا بالا نہیں, کثرت سے کرنے کی وجہ سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو یہ باتیں سن کے آپ پر کیفیت طاری ہو رہی ہے, جابر پر بھی وہی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ سوچ رہے ہیں نا بھی کی بنے گا, ٹھیک ہے, تو اسی طرح جابر بھی پریشان ہو گئے. ابھی آگے آ جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی کثرت سے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نو یاد کر دے ویکھنے تے جا کے اہل بیت دے شیعہ ویکھو. کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے. اگلی صفت والصوم, ہمارے شیعہ اپنے روزوں سے پہچانے جاتے.
والصلاح، ہمارے شیعہ اپنی نمازوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ پھر توجہ دلوا رہا ہوں آپ کہ کیا مطلب ہے پہچانے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزوں کا ذکر ہو جائے تو ان کے روزوں کی بات کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں روزہ رکھ دیں تے اے رکھ دیں، نماز ویکھنی ہے تے تسی علی دے شیعہ دی نماز ویکھو۔ پہچان ہونے سے یہ مراد ہے، اس سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگلی صفت والبر بالوالدین، جابر ہمارے شیعہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پہچانے جاتے ہیں۔ کسی محفل میں اگر بات چل پڑے کہ فلانا ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، فلانا کیسا سلوک کرتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اگر سلوک دیکھنا ہے تو اہل بیت کے شیعوں کا دیکھو۔ اس کا مطلب ہے پھر وہ شیعہ نہیں ہوتا کہ جب تھوڑا جوان ہو گیا، طاقت والا ہو گیا، ماں باپ یا دونوں جب بوڑھے ہو گئے اس کے پاس، پھر بھول گیا کہ دن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ بیچ میں پیشاب کر دیتا تھا، اور ماں باپ اس کو مثلا کس طرح اس کا خیال رکھتے تھے۔ اب اس کی جوانی کا ٹائم آیا ہے، ان کی کمزوری کا ٹائم آیا ہے، تو پھر یہ باہر سے آتا ہے تو کہتا ہے ابا آج میرا سر نہ چٹی میں بڑا تھک کے آیا، میرا سر مت چاٹنا، آج تھک کے آیا ہوں۔ ماں سے بدتمیزی، باپ سے بدتمیزی۔ امام یہ نہیں فرما رہے کہ نہیں کرتے، کہتے اتنا اچھا سلوک ہوتا ہے ہمارے شیعوں کا کہ لوگوں میں ان کی پہچان ہوتی ہے، کہتے ہیں ماں باپ نہ سلوک ویکھنے تے جا کے انہاں دا ویکھو۔ یہ تشیع ہے، یہ تشیع ہے۔ تشیع فقط نعرے مارنے کا نام نہیں ہے، تشیع فقط کپڑے کے رنگ خاص پہن لینے کا نام نہیں ہے۔ تشیع اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کا نام ہے جو صفات اہل بیت اطہار نے بتائی، اور یہ وہی صفات ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بتائی ہوئی ہیں۔ اہل بیت نے کوئی اس سے الگ کوئی نیا دین تھوڑی بتانا تھا۔ یہ فہرست سنتے جائیں، اور میں نے شروع میں کہا تھا دیکھتے جائیں کہ جس صفت کا نام آ رہا ہے میں کیسا ہوں اس میدان میں۔ جن کے ماں باپ ہیں، جن کے نہیں ہیں، وہ دعا کریں ان کے لیے، اگر غلطیاں ہوئی ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور جن کے ہیں وہ اپنے سلوک کو اس طرح کریں کہ کم از کم اس کے دائرے میں تو آ جائے نا، اس کے دائرے میں تو آ جائے۔ والبر بالوالدین، اور ہمارے شیعہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پہچانے جاتے ہیں۔ والتعاہد للجیران، اور ہمارے شیعہ ہمسایوں کے ساتھ تعاہد سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ تعاہد کا معنی سمجھ لیں پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ تعاہد کسے کہتے ہیں؟ دو انسان، دو یا دو سے زیادہ، دو انسان آپس میں کوئی عہد کرے۔ کیا کرے؟ عہد کرے۔ سننا ذرا تشیع کی تصویر اہل بیت کیا دکھاتے ہیں، شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ تعاہد، والتعاہد للجیران، ہمارے شیعہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعاہد سے پہچانے جاتے ہیں۔ کون سے ہمسائے؟ من الفقراء و اہل المسکنہ، جو ان کے غریب اور مسکین ہمسائے ہوتے ہیں، ایسے ان کا خیال رکھتے ہیں جیسے کوئی انہوں نے آپس میں عہد کیا ہوا ہے کہ کسی تنگی میں میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، کسی غم میں، کسی مصیبت میں میری کمٹمنٹ ہے تجھے تنہا۔
ہمارے شیعہ اس سے پہچانے جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. تو سانو پتہ ہی کوئی نہ ہوگا. میں رنگ برنگا کھا کے سوؤں, پتہ ہی نہیں ساتھ والا بھوکا ہے یا نہیں, ساتھ والے کی طرف مصیبت آئی ہوئی. اسلام زبان سے باتیں کرنے کا اور کچھ رسومات اٹینڈ کر لینے کا ہرگز نام نہیں ہے, نہ اسلام نہ تشیع. ایک ذمہ داری کا نام ہے, ایک بڑی اونچی ذمہ داری کا نام ہے تشیع. توجہ فرما رہے ہیں. وَالتَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالْغَارِمِينَ. غارمین کسے کہتے ہیں؟ جس کو کوئی غرامت ادا کرنی پڑ جائے. روڈ پہ جا رہا تھا, غلطی سے ٹکر لگی, کسی بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اب اس کو اس کی دیت دینی ہے. بندہ مر گیا خدا نخواستہ, دیت دینی ہے, نہیں ہے پیسے. تو ہمارے شیعہ کہتے ہیں کوئی گال نہیں, کر لواں گے, گھبرا نہیں. تو اچانک تیرے پہ مصیبت آئی ہے, تیرا قصور کوئی نہیں, تو نے جرم کوئی نہیں کیا, تے اسی تیرے برا ہے نا, تو گھبرا ہی نہ, دیت دے پیسے کر لواں گے. یعنی مصیبت زدہ لوگوں کے, سیٹھوں کے تو سارے ہی یار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیٹھا نال یاری ہوئے, ککڑ بھی کھاواں گے تے مٹن بھی کھاواں گے تے آئے گپاں بھی لگن گی راتی بہ کے تے موجاں. غریبوں کی یاری کم ہوتی. ہمارے شیعہ اپنے غریب, مسکین اور غارم ہمسایوں کے ساتھ تعاہد سے پہچانے جاتے ہیں. سارے چھڑ گئے, اے نہیں چھڑدا جیڑا امام صادق دا شیعہ. سارے چھڑ گئے, اس نہیں چھڑیا. والایتام, اور ہمارے شیعہ یتیموں کے ساتھ اپنے تعاہد سے پہچانے جاتے ہیں. میرے ہوندیا نہ تو پڑھائی دا فکر کر تے نہ کھاون پیون دا کپڑے دا. میرا پتر کوئی نہیں, تیرے والد فوت ہو گئے تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں انشاءاللہ میں تیری پڑھائی دا تے کھانے دا تے کپڑیاں دا خیال رکھسا. تعاہد, کمٹمنٹ. کمٹمنٹ اے نہیں ایک دے جوش چڑھیا تے یتیم نو کھوائے تے مڑ سال بعد ویکھا ہی نہ کہ جیندہ بھی ہے یا مر گیا, زندہ بھی ہے یا مر گیا, وہ نہیں. والایتام, لگنی چاہیے نا ہر امام بارگاہ اور مسجد میں, لگنی چاہیے نا. اگلی صفت جس سے شیعہ پہچانے جاتے ہیں, وصدق الحدیث, اپنی بات کی سچائی سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو گیا, لوگ ہی کہتے ہیں این کو پوچھو, اے جھوٹ نہیں بولے گا, اے بندہ جھوٹ نہیں بولے گا, کیونکہ امام صادق دا شیعہ اے نہیں جھوٹ بول دے. وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, اور ہمارے شیعہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگ آتے ہیں بھائی وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَكَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. سنیے گا غور سے, بڑی خطرناک صفت ہے, بہت کم پائی جاتی ہے. اور ہمارے شیعہ لوگوں کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنے سے پہچانے جاتے ہیں. محفل چار بندے بیٹھے چسکے لے رہے, کسے دے گھر دیاں گلاں کر کے, انہاں دے گھر اے لڑائی ہو گئی, انہاں دا اے مسئلہ ہو گیا, بڑا آکڑ کے ٹردا سی, ہن سواد آیا اینو, ٹھیک ہے نا. ہمارے شیعہ ایسی باتیں جب ہو رہی ہو تو پہچانے جاتے ہیں, اے جڑا چپ کر گیا ہے نا, جڑا نہیں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا, اے اہل بیت دا شیعہ ہے. وَكَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ, سوائے یہ کہ خیر, اگر منہ کھولیں بھی تو کوئی خیر کی بات کرتے ہیں, بری بات, کسی کی آبرو خراب کرنے والی بات نہیں کرتے. وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ, اور ہمارے شیعہ اپنے قبیلوں میں اپنے قبیلے والوں کے امانت دار ہوتے ہیں. یعنی بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے نا, برادریاں, بیچ میں کچھ شیعہ بھی تھے,
دوسرے بھی تھے، اہل سنت بھی رات مکس ہوتے تھے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر قبیلے میں سے کسی نے کوئی امانت رکھانی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں ہمارے ماننے والے آتے. اے بندے تو مشورہ کریے، انہوں میری کمی کوئی پتہ بھی لگ گئی تو انہیں شہر دے میں جھنڈے نہیں لانے، جا کے اشتہار نہیں دینا کہ اے ہو گیا جی. امانت دار صحیح مشورہ دے گا، امانت کی حفاظت کرے گا. اب جب امام یہاں پر پہنچے، یہاں تک پہنچے، قال جابر فقلت یا ابن رسول اللہ، میں نے کہا تھا جابر کی بھی وہی کیفیت ہوگی جو آپ کی ہے، ٹھیک ہے. تو جابر نے کہا، جابر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند، ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفه، اے جڑیاں صفات تسی دس رہے ہو، یہ تے بندہ ہی کوئی نہیں، ایتھے تے صحیح کہہ رہے ہیں نا جابر. بڑا پرانا مسئلہ ہے. شیعہ کے فضائل سن کے خوش ہو جانا اور یہ جاننے کی کوشش نہ کرنا کہ اہل بیت کی آنکھیں کن شیعوں کو تلاش کرتی، ان کی نظروں میں کون ہے شیعہ. تو جابر نے کہا کہ اے فرزند رسول، ہمیں تو کوئی پھر دکھائی نہیں دے رہا، ہم تو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھے ہی نہیں، لیکن نہ ہونے کے برابر، جو اس طرح جن کی پہچان ہو معاشرے میں. تو جابر کی پریشانی دیکھ کر امام نے اسے کوئی تسلی نہیں دی، ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جابر، جو ہمارے بارے میں باہر سے ادھر ادھر سے سن رہے ہو نا مختلف نظریات، وہ تمہیں ہرگز بہا کے نہ لے جائیں ساتھ، بہ نہ جانا. وہ سنو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. باہر لوگ کیا کہتے ہیں، شیعہ اینجتے شیعہ اینجتے شیعہ پار ہو جانے، کسی کی مت سنو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو. امام نے فرمایا یا جابر لا تذهبن بك المذاهب، یہ مختلف قسم کے نظریات تجھے ہرگز بہا کر نہ لے جائیں. حسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. کیا کسی شخص کے لیے، سنتے جائیے غور سے، کیا کسی شخص کو یہ کافی ہے کہ وہ کہے احب علیا، مجھے علی سے محبت ہے علیہ السلام، اور میں علی سے تولا رکھتا ہوں، اور پھر یہ بات کرنے کے بعد عمل میں فعال نہ ہو، دوسروں سے آگے نہ ہو؟ ایسا کرنا کافی ہے؟ نہیں کافی. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَوْ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ رَسُولُ اللَّهِ، اگر کہے نہ کوئی کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، امام فرما رہے ہیں فَرَسُولُ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ عَلِيٍّ، تو جابر رسول اللہ تو علی سے بھی افضل ہے، رسول تو علی سے بھی اونچا ہے. اگر کوئی کہے مجھے رسول سے محبت ہے، ثم لا يتبع سیرتہ، توجہ سے سننا، ثم لا يتبع سیرتہ، پھر اس کے بعد اس رسول کی سیرت کی اتباع کی کوشش نہ کرے، ولا يعمل بسنتہ، اور رسول کے طریقے پر عمل نہ کرتا ہو، ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، تو یہ اس کا حب رسول اللہ سے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. پتہ کیوں؟ بڑی کلیئر بات، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، حب، اگر یہ واقعاً ہو تو یہ تو بندے سے بڑے بڑے کام کرا دیتے. معذرت سے یہ مثال دے رہا ہوں، جیڑا منڈا گھر مثلا ماں کہے نا مینو 2 گولیاں لیا دے نال دی گلی چوں، میرے سر نو درد ہے، کہندا اماں میں تھک کے آیا، میں نہیں جا سکتا. اسی کو اگر
اپنی منگیتر کا فون آئے جس سے بڑی مشکل سے رشتہ طے ہوا ہے, بڑی محبت ہے, ہاں ان دا فون آوے اس کو تھکاوٹ فیل بھی نہیں ہوتی. اما نے گولی مانگی ہے ڈسپرین کی, او نہیں لیا کے دے رہا تو او کہے نا رات دے 12 بجے میرا دل فروٹ چاٹ کھاون دا کر رہا, یہ سب کی آکھنا تو میں جمعیا کس واسطے, تھوڑی خدمت واسطے. اے ہونے گیا تو ہونے لے کے آیا. محبت جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر تو وہ بڑے بڑے کام کراتی ہے. پتہ نہیں یہ کون سی اہل بیت کی محبت ہو. میں مولا علی تو صدقے باری, لیکن میں بے ایمانی نہیں چھڑنی, میں جھوٹ بولنا نہیں چھڑنا, میں گانا کڑنی نہیں چھڑنی. یہ ہم نے ایجاد کی ہے کسی لیبارٹری میں محبت, ورنہ محبت کا احساس تو ہم سب میں ہے, ہر ایک کو ہوئی ہوگی, ابھی بھی ہوگی کہیں نہ کہیں محبت. جہاں محبت ہوتی ہے وہ تو خود اٹھاتی ہے اور پیچھے چلاتی ہے. اگر ہو تو امام ایسے ہی بات نہیں کر رہے, حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں مجھے ہمیں اہل بیت سے محبت ہے, تو ہم نے بتایا ہے نا اللہ کا دین اللہ کیا چاہتا ہے, وہ کرتے ہی کوئی نہیں. جابر یہ محبت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ما نفعه حبه اياه شيئا فاتقوا الله واعملوا. میں تمام کروں جلدی سے اس کو, چند جملے رہ گئے اس کے. بس اللہ سے ڈرو اے جابر, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے وعملوا, اس کے لیے عمل کرو, محنت کرو. ٹھیک ہے نا. لیس بین اللہ و بین احد قرابہ, اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. احب العباد الى اللہ عز وجل واکرمہم علیہ اتقاہم واعملہم بطاعتہ. اللہ کو بندوں میں سے زیادہ جن سے محبت ہے اور زیادہ جو اللہ کے ہاں مقام والے اور احترام والے ہیں, وہ کون سے بندے ہیں جو زیادہ تقوی رکھتے ہیں اور زیادہ فرما بردار. اللہ کے پاس یہ معیار ہے. امام فرما رہے ہیں جابر سے, یا جابر, اے جابر, واللہ, یہ دوسری قسم ہے اس حدیث میں, 2 دفعہ قسم کھائی. واللہ, اے جابر, اللہ کی قسم, ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعہ. جابر, اللہ کی قسم, اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا سوائے ایک چیز کے, اور وہ اس کی اطاعت. جو اللہ کی بات مانے اسے اللہ اپنا قرب عطا کرے گا, اور جو بات نہ مانے اس اطاعت کے سوا اللہ سے قرب کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور اگر جابر تم لوگ یہ کہو کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں اور اللہ کی اطاعت نہ کرو, جو ہم نے تمہیں بتائی ہے, ہم نے دین بتایا ہے, ہمارے جد دین لے کر آئے تھے, وہ تم نہ کرو, تو پھر سنو, وَمَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ, تو پھر ہمارے پاس آگ سے براءت کا کوئی پروانہ تمہارے لیے نہیں ہے. جو دین ہم نے تمہیں بتایا ہے, ہمارے جد لائے ہیں, اس دین کے احکام یعنی اللہ کی اطاعت نہ کرو اور پھر کو سانو تے اہل بیت چھڑانا, قبر مولا علی آ کے لے کے جانا ہے. ہمارے پاس وَمَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَلَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِّنْ حُجَّةٍ, اور اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ اللہ کہ کیوں نہیں تو میری گال مننی, تو وہ کوئی دلیل پیش کرے اور اللہ اسے قبول کر لے. من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی, جو آخری جملہ توجہ سے سن لیں, امام نے نچوڑ پیش کیا اس کا, من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی. جابر, جس کو اللہ کا فرما بردار پاؤ وہی ہے ہمارا ولی, فہو لنا ولی, وہی ہمارا دوست ہے. ومن کان للہ عاصیا, اور جو اللہ کا نافرمان ہو, فہو لنا عدو, وہی ہے ہمارا دشمن, وہی ہے ہمارا دشمن. وما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع, اور جابر, ہماری ولایت نہیں ملتی مگر عمل سے اور شدت تقوی سے. ہماری ولایت نہیں ملتی سوائے 2 چیزوں کے, ایک عمل اور ایک
شدت تقوی. میری عرائض تمام انشاءاللہ یہ فہرست آپ کو یاد رہے. کسی کو حدیث چاہیے ہو البتہ عربی میں میرے پاس تو لے سکتا ہے ورنہ میں نے آپ کو ایڈریس بتا دیا تھا. اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الطاعت والتقوی حدیث نمبر 3 تھی. یہ جابر نے امام سے کہا کہ ہمیں تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا, بہت کم تھے حقیقی اہل بیت کے شیعہ, تبھی تو آپ سنتے ہیں. اہل بیت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت نے اپنی تنہائی کا شکوہ کیا. پوری امت کو جن کے گرد کھڑے ہونا چاہیے تھا, پوری امت کو جس طرح پروانے شمع کے ارد گرد ہوتے ہیں, پوری امت کو جن اہل بیت کے ارد گرد ہونا چاہیے تھا, انہوں نے اہل بیت کو تنہا چھوڑا سوائے ایک قلیل تعداد. بس ایک جملہ بولوں اور محترم میرے بعد جو ہے وہ پڑھیں گے مصائب انشاءاللہ, مصائب اہل بیت. میں فقط ایک جملہ بولوں. اگر جوانان جنت کے سردار کی دعوت پر لوگوں نے لبیک کہا ہوتا تو شبیہ پیغمبر کی حسین کو قربانی نہ دینی پڑتی. یہ معمولی لفظ نہیں ہے شبیہ پیغمبر. میں یوں سوچتا ہوں کہ امام حسین کا اتنا لگاؤ تھا اپنے جد کے ساتھ, اپنے نانا کے ساتھ, کہ اللہ نے ایک ایسا بیٹا دیا علی اکبر کی شکل میں کہ گویا حسین سے کہا اب جب اپنے نانا کی یاد آئے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا. لیکن حسین پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ تمام اصحاب کی شہادت کے بعد اس شبیہ پیغمبر بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جنگی لباس پہنایا, تیار کیا اور میدان جنگ میں بھیجا. اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ جب اکبر کی آواز گرد و غبار میں سے بلند ہوئی, وَعَلَيْكَ مِنِّ السَّلَامُ يَا أَبَتَا, اے بابا حسین اپنے اکبر کا آخری سلام. حسین گئے لاش اکبر کی طرف, مقاتل لکھتے ہیں فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا. جتنی دیر میں بوڑھا باپ جوان کی لاش تک پہنچتا تلواروں سے اکبر کی لاش کے ٹکڑے کر چکے تھے. بڑی مشکل سے اٹھایا ہوگا حسین نے لاش اکبر کو, اور عجب نہیں کہ آواز دی ہو بابا علی آ کر دیکھو. در خیبر اکھاڑنا آسان تھا لیکن مجھ بوڑھے باپ کے لیے اکبر جیسے بیٹے کی لاش اٹھانا بڑا مشکل ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.